میں جہاں چاہوں جاؤں، کیا بڑے ملک کی قید سے نکل کے میں تمہاری قید میں آ گیا ہوں؟ میں نے برہمی سے کہا۔ اچھا جاؤ، جہنم میں جاؤ میری طرف سے، خود غرض آدمی، مجھ سے غلطی ہوئی تمہیں سمجھنے میں۔ نیلم مستعل ہو گئی، اور جا کے اپنے سب خیر خواہوں کو بتا دو کہ مجھے کسی کی دوستی اور ہمدردی نہیں چاہیے، کوئی نیکی نہ کرے میرے ساتھ، اور صرف شادو کیا تم سب سے تعلق ختم کر لو تو مجھے کیا۔ مجھے فوراً اپنی زیادتی کا احساس ہو گیا۔ آئی ایم سوری، میرا ہرگز مطلب یہ نہیں تھا۔ مطلب کو چھوڑو، سوری کہنا اور مطلب بدلنا کوئی مشکل نہیں ہوتا۔ تم پتہ نہیں کیا سمجھنے لگے ہو اپنے آپ کو، ذرا حالت دیکھو اپنی۔ میں نے ندامت سے کہا، نیلم، میں ماسی ہیر کے پاس جا کے اسے تسلی دینا چاہتا ہوں۔ ڈاکٹر رانجھا کو اطمینان دلانا بہت ضروری ہے کہ خدا نخواستہ میں کسی غلط قسم کے کاروبار میں ملوث نہیں ہوں۔ جس دن مجھے بڑے ملک کے بندے اٹھا کے لے گئے تھے، اسی دن میں نے گاڑی خرید کے دی تھی انہیں۔ وہ مکان اور کلینک اور وہاں جو کچھ بھی ہے سب میں نے ہی ان کے لیے بنایا تھا۔ وہ سمجھے ہوں گے کہ میری کمائی ایسی ہی ہے۔ وہ بہت سیدھے اور سادہ لوگ ہیں، میری طرف سے ان کا دل صاف ہونا ضروری ہے۔ ان کا دل صاف ہے، نیلم رکھائی سے بولی۔ ویسے بھی وہ آنے ہی والے ہوں گے یہاں، کل بھی آئے تھے، میں نے سب بتا دیا تھا انہیں۔ کیا رئیس نہیں آ سکتا؟ میں پھر بیٹھ گیا۔ اس کی حالت تم سے زیادہ خراب ہے، تمہاری فکر کرنے والے بہت تھے، اس کا تو کسی کو پتہ بھی نہیں تھا۔ میں نے کہا، پھر اسے کس نے بچایا؟ دنیا میں نہیں جس کا کوئی اس کا خدا ہے۔ یوں سمجھ لو کہ تمہاری وجہ سے وہ بھی بچ گیا، مارے جاتے تو تم دونوں ایک ساتھ مارے جاتے۔ اب اسے بڑے ملک صاحب نے ہی پناہ بھی دے دی ہے۔ پناہ کیسی؟ اسے رکھ لیا ہے اپنے پاس، اپنے ملازموں میں شامل کر لیا ہے، وہ بھی ان کی کوٹھی میں ہی رہے گا، وہ بولی۔ میں نے ایرانی سے کہا، اور کام کیا کرے گا؟ اسے تو کچھ آتا بھی نہیں۔ سب سیکھ لیتا ہے آدمی، آخر تمہارا دوست ہے، اتنا بے وقوف بھی نہیں ہو سکتا۔ اور پھر بڑے ملک صاحب کون سا اسے چیف اکاؤنٹنٹ یا ہیڈ خانسامہ بنائیں گے؟ کچھ نہیں کر سکتا تو چل گاڑیاں صاف کر، چھت پر سے کوے اڑایا کر۔ نیلم کی وضاحت کے باوجود یہ بات میری سمجھ میں نہ آ سکی۔ میں رئیس کو بہت اچھی طرح جانتا تھا، اس نے زندگی بھر ڈھنگ کا کوئی کام کیا ہی نہیں تھا، اور کسی جگہ بھی جم کے محنت، لگن اور ذہانت سے کوئی ذمہ داری نبھانے کی اس نے کبھی کوشش بھی نہیں کی تھی۔ شاید بڑے ملک کے دل میں بھی انسانی رحم دلی کی کوئی رمق باقی تھی، یا اس نے ضمیر کو مطمئن کرنے کے لیے ایک گناہ کا حساب ایک ثواب سے خود ہی برابر کرنا چاہا ہو کہ ایک بے گناہ پر ظلم ہوا، چلو اس کے ساتھ ایک وکیل کر دیتے ہیں۔ کوئی کام نہیں کر سکتا تو کوئی بات نہیں، فی الحال مفت کی روٹیاں توڑے۔ روٹی میں نمک تو ہوتا ہے، ہمارے نمک خواروں میں شامل ہو جائے گا تو کبھی کوئی کام بھی سونپ دیں گے اور اسے کرنا پڑے گا۔ میرا خیال تھا کہ رئیس دوبارہ فون کرے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ میں نے غصے میں فون بند کیا تھا۔ شاید اس نے مجھے منانے کی ضرورت محسوس نہیں کی، کیونکہ اسے اچھی طرح معلوم ہے کہ میں اس سے خفا نہیں رہ سکتا، یا پھر اسے ایک ہی فون کرنے کی اجازت ملی تھی۔ مسلسل بیٹھے رہنے اور باتیں کرنے سے مجھ پر کچھ تھکن غالب آنے لگی تھی۔ تھوڑی دیر بعد مجھے بخار ہو گیا۔ ڈاکٹر مجھے دوپہر کے بعد دیکھنے کے لیے آیا تو مجھ پر غنودگی طاری تھی۔ وہ ایک مہربان اور عمر رسیدہ شخص تھا۔ اس نے کہا کہ مجھے کم سے کم ایک ہفتہ بیڈ ریسٹ کرنا ہوگا۔ میں گھر کے اندر تھوڑا بہت چل پھر سکتا ہوں، لیکن جسمانی محنت و مشقت کا کوئی کام کرنے کی اجازت فی الحال نہیں دی جا سکتی۔ نیلم نے کہا، یہ تو ابھی جا رہے تھے، جان کی بازی لگا کے وہیں۔ ڈاکٹر نے نفی میں ساری لایا، ایسی جلدی کیا ہے؟ دراصل مہم جوئی ان کی فطرت میں شامل ہے۔ شرافت سے رہنا اور گڑبڑ نہ کرنا ان کے لیے اتنا ہی ناممکن ہے جتنا شیطان کے لیے۔ ڈاکٹر ہنسنے لگا، بھئی ایک تو آدمی کو باندھ کے رکھنے کا وہی طریقہ ہے کہ زنجیر ڈال دی جائے پیروں میں، مگر آپ تو ویسے ہی آدمی کو اسیر رکھ سکتی ہیں۔ ہماری تو خیر آرزو ہی رہی، مگر وہ کیا ہے جو تیرے حسن کے اسیر ہوئے۔ نیلم نے کہا، آپ آدمی کی بات کر رہے ہیں، یہ ناصر عظیم ہے۔ میں نے شرمندگی سے کہا، یہ مجھے آدمی کہاں سمجھتی ہیں ڈاکٹر صاحب، ورنہ یہ گھاس ڈالتی ہیں کسی کو۔ اس کے جانے کے بعد نیلم بھی چلی گئی۔ اس نے مجھ سے تو یہی کہا کہ وہ کام سے جا رہی ہے۔ کام کچھ بھی ہو سکتا تھا، آج اس کا ارادہ شوٹنگ پر جانے کا نہیں تھا اور اس کا وقت بھی گزر گیا تھا، مگر ایک مصروف اداکارہ کی مصروفیات کا دائرہ لامحدود ہوتا ہے۔ میں کچھ دیر خالی الذہن لیٹا، شادو کے بارے میں سوچتا رہا۔ معلوم نہیں تقدیر میرے ساتھ یہ کھیل کیوں جاری رکھنا چاہتی تھی۔ ہاشمی صاحب سے شادی کے بعد شادو میری زندگی سے نکل گئی تھی۔ اس کے اور میرے راستے اس حد تک جدا ہو گئے تھے کہ زندگی میں پھر کبھی ہمارا اتفاق سے سر راہ ملنا بھی دشوار نظر آتا تھا۔ اس کی اور میری دنیا ہی بدل گئی تھی اور میں نے اس کے بارے میں سوچنا بھی چھوڑ دیا تھا، مگر وہ 7 سمندر پار جا کے بھی لوٹ آئی تھی اور زندگی کی راہوں پر وہ ایسی مل گئی تھی جیسے بھول بھلیوں میں گم ہو جانے والے اچانک سامنے آ جاتے ہیں۔
یہ عجیب بے بسی تھی کہ جب مجھے اس سے محبت تھی تو میں اس کی محبت نہ پا سکا، اور اب میں اسے نفرت کرنا چاہتا تھا تو مجھے اس کی نفرت پر اختیار نہ تھا۔ میں کچھ دیر سویا، پھر سگنا نے مجھے دوپہر کے کھانے کے لیے جگا دیا۔ کھانے کے بعد نرس آ گئی۔ اس نے ڈاکٹر کی تبدیل کی ہوئی دوا دی۔ شاید مجھے پرسکون اور بے عمل رکھنے کے لیے اس نے ٹرینکولائزر کی مقدار بڑھا دی تھی۔ جو مریض آرام نہ کرتا ہو یا تکلیف کے باعث ایسا نہ کر پاتا ہو، اسے سیڈیشن میں رکھنا ہی اس کا علاج ہوتا ہے۔ میں نے نرس سے پوچھا، سسٹر تم 24 گھنٹے یہی موجود رہتی ہو؟ پہلے تھی، اب اس کی ضرورت نہیں رہی، وہ بولی۔ پھر بر وقت کیسے نازل ہو جاتی ہو؟ میں نے کہا۔ وہ مسکرانے لگی۔ میڈم کی کوٹھی کے بالکل پیچھے میرے شوہر کا کلینک ہے۔ آئی سی، تم نے ایک ڈاکٹر سے شادی کی ہے۔ جو آپ کو لک آفٹر کر رہے ہیں وہی میرے شوہر ہیں، وہ بولی۔ مجھے حیرت کا خفیف سا جھٹکا لگا، کیونکہ نرس کی عمر میں اور ڈاکٹر کی عمر میں اتنا ہی فرق تھا جتنا ہاشمی صاحب اور شادو کی عمر میں تھا۔ ڈاکٹر صاحب نے بہت دیر سے شادی کی۔ برا نہ مانو تو ایک بات پوچھوں؟ اس سوال پر برا ماننا ہی چھوڑ دیا ہے میں نے، وہ بولی۔ میں نے حیرانی سے کہا، تم کو کیا معلوم کہ میں کیا سوال کروں گا؟ مجھے معلوم ہے، اس نے ایک آہ بھری۔ تم بھی پوچھو گے کہ میں نے آخر کیا دیکھا کہ دگنی عمر سے زیادہ کے مرد کی بیوی بننا قبول کر لیا؟ آئی ایم سوری، مگر میرا سوال ہرگز یہ نہ ہوتا۔ پھر کیا پوچھنا تھا تم کو؟ وہ خفت زدہ نظر آنے لگی۔ بس ایسے ہی میں پوچھنا چاہتا تھا کہ اس شادی سے پہلے آپ نے کسی سے محبت کی تھی؟ اس کے چہرے پر ایک تاریک سایہ سا پھیل گیا۔ کیوں؟ آخر یہ خیال کیوں آیا آپ کو؟ اس لیے کہ آپ اتنی حسین ہے۔ خیر کیا ہوا؟ کیا 20 سال کی لڑکی کسی 50 سال کے مرد سے محبت نہیں کر سکتی؟ وہ تلخی کو پی کے بولی۔ میں نے کہا، کیوں نہیں کر سکتی؟ مگر فلموں میں ایسا نہیں ہوتا۔ زندگی کوئی رومانٹک فلم نہیں ہے ناصر صاحب، کم سے کم میرے لیے۔ اس نے مجھ سے نظر ملائے بغیر کہا اور اپنا سامان سمیٹ کر چلی گئی۔ میرے سوال نے اسے اپسیٹ کیا تھا اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ میں ایسا ہی دوسرا کریدنے والا سوال کروں۔ ہر شخص کی زندگی کے کچھ گوشے اتنے ہی مجبور اور پرازار ہوتے ہیں، اور وہ ان کی بدصورتی کو مصلحت یا ضرورت کا کفن پہنا کے ذہن کے طریق نہا خانوں میں دفن رکھتا ہے، یا کم سے کم اس کی کوشش ضرور کرتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ایسی کسی کوشش میں کوئی بھی پوری طرح کامیاب کبھی نہیں ہوتا۔ مجھے بعد میں افسوس ہوا کہ میں نے اس لڑکی کے ماضی کے مدفن میں جھانکا اور شکستہ خوابوں کے شکستہ ڈانچوں کی بے حرمتی کی۔ میری یہ حرکت بدن کے مندمل ہو جانے والے زخموں کو چھیلنے کے مترادف تھی، اور اس کا عذاب بھی کم نہ تھا۔ پھر میں سونے لگا تھا کہ مجھے ڈاکٹر رانجھے کا اور ماسی ہیر کا خیال آیا۔ مجھے تو نیلم نے کہا تھا کہ وہ آنے والے ہوں گے، اس نے جھوٹ کیوں بولا تھا مجھ سے؟ یہ ڈاکٹر رانجھے کے کلینک کا وقت تھا، وہ یا تو صبح ہو سکتا تھا یا پھر رات کو، مگر ماسی ہیر کے لیے تو وقت کی کوئی قید نہ تھی۔ وہ کیسے مطمئن ہو کے گھر میں بیٹھی تھی؟ اسے تو میرے پاس ہونا چاہیے تھا ہر وقت۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ نیلم نے انہیں کچھ بھی نہ بتایا ہو، وہ خاموشی سے مجھے اپنے ساتھ لے آئی ہو۔ بڑے ملک صاحب نے میرے بارے میں سب پوچھا تھا، ڈاکٹر مشہود سے بھی معلوم کیا تھا، اور مسز ہاشمی مرحوم اور شادو سے بھی معلوم کیا تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انہوں نے ڈاکٹر رانجھا اور ماسی ہیر سے معلومات حاصل نہ کی ہوں؟ وہ نہ ڈاکٹر مشہود کو اٹھوا سکتے تھے اور نہ ہاشمی اینڈ کمپنی لیگل ایڈوائزر جیسی نامور فلم کی مالکہ کو، لیکن ڈاکٹر رانجھا اور ماسی ہیر تو غریب، مجبور اور بے بس لوگ تھے۔ میں انہی کے گھر سے پکڑا گیا تھا، وہ عینی گواہ تھے۔ ملک نے انہیں یقیناً تفتیش کے لیے طلب کر لیا ہوگا اور ان سے سچ اگلوانے کی کوشش بھی ضرور کی ہوگی۔ اس خیال کے آتے ہی میں اٹھ بیٹھا۔ میری نیند وقتی طور پر غائب ہو گئی تھی۔ رئیس کی جان بخشی بھی ہو گئی تھی۔ ڈاکٹر رانجھا اور ماسی ہیر بھی بالآخر بخش دیے گئے ہوں گے، مگر انہیں اپنی ذلت اور اپنے ساتھ بڑے ملک کے سلوک کا سخت صدمہ ہوگا۔ ان کے ساتھ یہ سب میری وجہ سے ہوا تھا۔ انہیں بے عزت کیا گیا ہوگا، گالیاں دی گئی ہوں گی، مارا پیٹا گیا ہوگا۔ کیا پتا ملک کے آدمی ان کے گھر میں گھس گئے ہوں گے، یہ دیکھنے کے لیے کہ غائب ہو جانے والا مال میں نے وہاں تو نہیں چھپا رکھا ہے۔ خانہ تلاشی کے لیے آنے والے قانون کے علمبردار بھی کم لا قانونیت کا مظاہرہ نہیں کرتے، تو بڑے ملک کے گنڈوں نے کیا کمی کی ہوگی۔ دکھ کے احساس سے میرا دل بھاری ہو گیا تھا۔ ابھی تک ماسی ہیر اور ڈاکٹر رانجھا کے نہ آنے کا سبب بہت واضح تھا۔ اتنی بے عزتی کے بعد وہ مجھ جیسے شخص سے کوئی تعلق رکھنا نہیں چاہتے تھے۔ انہیں کسی سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ سمجھ گئے ہوں گے کہ میرا تعلق کس قسم کے خطرناک لوگوں سے ہے اور میری دولت مندی کا راز کیا ہے۔ ان کی خوددار غربت کے مقابلے میں میرا شاہانہ خرچ اور میرا رہن سہن یقیناً میری ناجائز اور غیر قانونی ذرائع سے ملنے والی دولت کا مظہر تھا۔ میری عمر کا نوجوان جو بظاہر کچھ بھی نہ کرتا ہو، جس کی پرورش یتیم خانے میں ہوئی ہو، جو فقیروں کے اڈے پر رہا ہو، جو صرف میٹرک پاس ہو اور جس کے نام نہ لاٹری نکلی ہو اور نہ کسی نے ترکے میں جائیداد چھوڑی ہو،
ایسی عیاش کی زندگی کیسے گزار رہا تھا۔ باہر آنے جانے کے سوا میں کچھ کرتا نظر ہی نہیں آتا تھا، مگر اب بالآخر یہ راز ان پر کھل گیا تھا۔ انہیں معلوم ہو گیا تھا کہ باہر میں کیا کرتا تھا۔ اب وہ مجھ سے تعلق رکھ کے اپنی دنیاوی عاقبت خراب کرنا نہیں چاہتا تھا، اور یہ بعیدازم امکان تھا کہ وہ میری عطا کردہ ہر چیز پر تھوک کے اپنی پرانی پر حسرت اور بے تعبیر خوابوں والی زندگی کی طرف لوٹ گئے ہوں۔ میں اٹھا اور پھر مجھے ایک چکر سا آیا۔ میرے بدن میں جان ہی نہیں رہی تھی۔ اگر میں خود کو نہ سنبھالتا تو ضرور نیچے گر جاتا۔ میں نے بستر پر لیٹ کر اپنی آنکھیں بند کر لیں، پھر بھی مجھے یوں محسوس ہوتا رہا جیسے میں جھولے پر لیٹا ہوں۔ بیڈ گول دائرے میں حرکت کر رہا تھا۔ میرا خیال تھا کہ میں چند منٹ ہی آنکھیں بند کیے لیٹا رہا، مگر میں نے پھر آنکھیں کھول کے دیکھا تو گھڑی میں 5 بجے تھے۔ ایک منحوس خوشبو نے مجھے اپنی قربت کا احساس دلایا تو میں نے دوسری طرف دیکھا۔ نیلم نے مسکرا کے کہا، ہیلو، میں بھی آئی ہوں، دیکھا تو تم سو رہے تھے۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ نیلم، مجھے کچھ پوچھنا ہے آپ سے۔ وہ بولی، اوکے میں آتی ہوں 2 منٹ میں کپڑے بدل کے۔ چائے پیو گے؟ پی لو، کسی نے بہت مزے کا کیک بھیجا ہے۔ ایسی چیزیں میں ذرا کم ہی کھاتی ہوں کہ موٹی نہ ہو جاؤں، تم کھاؤ۔ اس کے لوٹ کر آنے سے پہلے سغرا نے چائے کی ٹرالی پہنچا دی جس میں وہ کیک بھی موجود تھا۔ صاحب جی، میڈم کو زیادہ مت کھانے دینا، اس نے جاتے جاتے رازدارانہ التجا کی۔ نیلم 10 منٹ کے بعد آئی۔ ارے تم بیٹھے ہو، مہاتما بدھ بنے، اب تک تو کھا کے ختم کر دیتے یہ کیک۔ میں نے کہا، نیلم، ڈاکٹر رانجھا اور ماسی ہیر کیوں نہیں آئے؟ وہ چائے ڈالنے لگی، آ جائیں گے۔ تم نے جھوٹ کیوں بولا مجھ سے کہ وہ کل بھی آئے تھے اور آنے ہی والے ہیں؟ میں نے کہا، پہلے چائے پی لو آرام سے۔ میں چائے نہیں پیوں گا، تم بیوقوف کیسے بنا رہی ہو؟ آخر میں نے برہمی سے کہا، کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ وہ مجھ سے ملنا ہی نہیں چاہتے، کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتے مجھ سے؟ یہ تم نے کیسے فرض کر لیا؟ ایسا نہ ہوتا تو ماسی ہیر یہاں موجود ہوتی، وہ میرے پاس ایک سیکنڈ کے لیے ہٹنا گوارا نہ کرتی۔ وہ آنسو بہاتی رہتی، دعائیں مانگتی رہتی اور منت مانتی رہتی داد صاحب کے دربار دیگ بھجوانے کی۔ میں کیا جانتا نہیں انہیں، ایسے آرام سے گھر کیسے بیٹھ سکتی تھی وہ؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ انہیں پتہ ہی نہ ہو؟ نیلم نے چائے کا کپ میری طرف بڑھا دیا۔ دماغ خراب ہے تمہارا، میرے ساتھ ہاشمی اینڈ کمپنی گئے تھے، میں بتا چکی ہوں۔ پھر یہاں کیوں نہیں آئے وہ؟ کیا تم نے ان کو بتایا نہیں کہ میں یہاں ہوں؟ ہاں، میں نے کسی کو بھی نہیں بتایا، وہ بولی۔ میں نے گہری سانس لی۔ ڈاکٹر رانجھا اور ماسی ہیر میرے لیے کسی میں شامل نہیں ہے، میرے ماں باپ ہیں وہ۔ مجھے معلوم ہے، مگر راز تب تک راز رہتا ہے جب تک اپنی ذات تک محدود رہے۔ ابھی یہ ضروری تھا۔ چلو پکڑو چائے، زیادہ گرمی مت دکھاؤ مجھے۔ میں نے چائے لے لی۔ کیا بڑے ملک نے انہیں بلایا تھا؟ ان کے گھر کی تلاشی کے لیے بندے بھیجے تھے؟ ہاں، مگر ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوئی۔ بڑے ملک کے 2 خاص بندے جو تمہیں لے گئے تھے ڈاکٹر رانجھا کے عقیدت مند مریض تھے۔ انہوں نے بڑے ملک کو بتا دیا تھا کہ وہ بے ضرر لوگ ہیں۔ وہ تمہاری طرف سے متفکر تھے، مگر میں نے انہیں تسلی دی اور مطمئن کر دیا کہ تم میرے ساتھ بالکل محفوظ ہو اور پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ میں نہیں مان سکتا کہ وہ مطمئن ہو گئے تمہاری بات سے۔ وہ مجھے اتنی بری عورت نہیں سمجھتے، نیلم نے کہا، جتنی تم سمجھتے ہو۔ میں نے کہا، یہ بات نہیں، ماسی ہیر کی رائے بہت اچھی ہے تمہارے بارے میں، اتنا اچھا سمجھتی ہیں وہ تمہیں کہ… میں نے ان وقت پر ایک بے ضرر سے سچ کو سنسر کر دیا۔ ماسی ہیر تو چاہتی ہیں کہ میری شادی نیلم سے ہو جائے۔ وہ نیلم سے بات کرنا چاہتی تھی، سادہ لو، سادہ دل، سادہ خیال عورت، مگر یہ بات نیلم کو بتانے کا کیا فائدہ؟ تم کچھ کہنا چاہتے تھے، کہتے کہتے رک گئے۔ وہ ایسی ہی فضول سی بات تھی۔ میں نے کہا، تم سنو گی تو ہنسو گی، پھر تو میں ضرور سنوں گی، میں ہنسنا چاہتی ہوں۔ میں نے اسے بتا دیا۔ وہ اتنا ہنسی کہ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کم سے کم مجھ پر اس نے یہی ظاہر کیا کہ وہ دکھ کے آنسو نہیں تھے۔ میں نے کہا، یہ تم ہنس رہی ہو کہ رو رہی ہو؟ اس نے آنسو پونچھ لیے۔ ہنسنے کی بات ہے، وہ سمجھتی ہے کہ میں کوئی عام سی گھریلو قسم کی شریف لڑکی ہوں، جن کے لیے شریف برسر روزگار خاندانی لڑکوں کی مائیں بڑے ارمانوں سے پیغام لے کر آتی ہیں۔ جب بڑی تلاش کے بعد کہیں انہیں مثالی قسم کی چاند سی بہو مل جاتی ہے، پھر ایک لمبا ساتھ چلتا ہے، بات طے ہونے تک اور منگنی سے میوں تک، مہندی اور شادی کے ہنگامے تک، اور آنکھوں میں سپنے سجائے وہ لڑکی میکے سے سسرال پہنچتی ہے تو پھر خوابوں کا نیا سفر شروع ہوتا ہے۔ جب وہ ماں بنتی ہے اور ممتا کے تجربے کے بعد اپنے گھر کو خوش اور آباد رکھنے کی جدوجہد کا سلسلہ تمام عمر چلتا ہے۔ بچے بڑے ہوتے ہیں، اسکول جانے کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں، پھر کالج جانے لگتے ہیں اور ڈاکٹر انجینئر بن جاتے ہیں، اور خود بہو بن کے کسی اجنبی گھر کی دہلیز پار کرنے والی لڑکی اپنے بیٹوں کی گھر آباد کرنے کے سپنے دیکھنے لگتی ہے اور کسی مثالی قسم کی چاند سی بہو کی تلاش میں پھرنے لگتی ہے۔ اسی دنیا میں ہوتا ہے یہ سب،
ہوتا آیا ہے اور ہوتا رہے گا، مگر میں اس دنیا سے نکل کے دوسری دنیا میں پہنچ گئی ہوں۔ یہاں یہ سب صرف کیمرے کے سامنے ہو سکتا ہے، ہوتا رہتا ہے۔ وہ ایسے بول رہی تھی جیسے لوگ سوتے میں بولتے ہیں یا اپنے آپ سے باتیں کرتے ہیں۔ میں نے اس کے خاموش ہونے کا انتظار کیا۔ خاموش ہو جانے کے بعد وہ خلا میں دیکھتی رہی۔ میں نے کہا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ ہماری دنیا خلا سے کیسی لگتی ہے؟ وہ چونکی، نہیں، میں خلا میں کبھی نہیں گئی۔ میں نے کہا، جو جا چکے ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہ دنیا بھی ستاروں کی طرح روشن نظر آتی ہے، چمکتی ہوئی اور خوبصورت، جیسے ہمیں چاند نظر آتا ہے، مگر کیا چاند کی سطح ایسی ہی ہے؟ چاندنی جیسی رومان پرور نہیں۔ یہ سب فریب نظر ہے، خیالی باتیں ہیں، تصورات کا کھیل ہے۔ چاند پر مٹی، دھواں، اجاڑ زمین ہے، گہرے اونچے نیچے ویران غار ہیں۔ اس نے اقرار میں سر ہلایا۔ دور سے ہر دنیا خوبصورت لگتی ہے، ہاں، مگر جو اس دنیا میں رہتے ہیں انہیں صرف سنگین ذہنی حقائق کی بدصورتی نظر آتی ہے۔ تم جس دنیا میں ہو وہ 99% عورتوں کے لیے سنہرے خوابوں کی دنیا ہے۔ ان کے نزدیک تمہاری زندگی قابل رشک ہے کہ تم نے چاند ستارے مانگے تو تمہیں مل گئے، اور تم سمجھتی ہو کہ یہاں سب مصنوعی ہے۔ خوشی بھی کیمرہ ٹرک ہے، اور محبت ایک اسکرپٹ کے ڈائلاگ سے زیادہ کچھ نہیں۔ آخر میں خوش کیوں نہیں رہ سکتی؟ خوش رہنا تو سیکھنا پڑتا ہے، اس کی عادت ڈالنی پڑتی ہے۔ یہ سب بھی خود اختیاری فعل ہے۔ آپ رونا چاہیں تو زندگی کی ہر کامیابی میں، ناکامی اور خوشی میں غم کا پہلو نکال کے رو سکتے ہیں، ورنہ غم میں مسکرا سکتے ہیں۔ آزمائش سے تو ہنس کے گزر سکتے ہیں۔ معلوم ہے آج دن میں کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ میں نے نرس سے ایک سوال پوچھ لیا اور بالکل انجانے میں اس کے زخم دل کو جیسے نوکے نستر سے چھیڑ دیا۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ اس کی ظاہری مسکراہٹ کے حسن میں کتنی بدبختی کا نوحہ ہے۔ نیلم نے پوچھا، سوال کیا تھا؟ میں نے اسے بتا دیا۔ بعد میں نیلم نے مجھے بتایا کہ وہ ڈاکٹر کو کئی سال سے جانتی ہے۔ وہ بہت سینئر سرجن تھا اور اس کا اپنا اسپتال 4 کنال کی عمارت تھی۔ پہلی بیوی سے کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ وہ خود ڈاکٹر تھی اور یہ بات جانتی تھی کہ اس میں قصوروار وہ خود ہے، مگر اس کو بھی اپنے انفرٹائل ہونے کا علم شادی کے 2 سال بعد ہی ہوا۔ ظاہر ہے شادی سے پہلے اس ٹیسٹ کی ضرورت کا خیال کسی ڈاکٹر کو بھی نہیں آ سکتا۔ شوہر اس شک میں مبتلا ہو گیا کہ بیوی نے یہ بات جانتے بوجھتے چھپائی۔ وہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ پڑھتی تھی اور دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے۔ ایک باقاعدہ پلان کے مطابق انہوں نے ڈاکٹر بن جانے کے بعد شادی کی تھی۔ جب بچے نہیں ہوئے تو عام لوگوں کی طرح ڈاکٹر صاحب نے اسے خدا کی مرضی سمجھ کے قبول نہیں کیا۔ پھر معلوم نہیں کس نے انہیں کہہ دیا کہ ان کی بیوی کو سب پتا تھا اپنے بارے میں، مگر اس نے ایک ڈاکٹر کو شادی کے بندھن میں جکڑ لیا۔ ڈاکٹر صاحب کی عقل پر پتھر پڑ گئے۔ انہوں نے یہ بات مان لی۔ ان کا موقف یہ رہا کہ عام آدمی تو عام آدمی ہوتا ہے، مگر ایک ڈاکٹر جو دوسروں کے اندر کا حال جانتا ہے خود اپنے بارے میں اتنی بڑی خامی سے ناواقف رہے، یہ ناممکن ہے۔ حالانکہ خود انہوں نے 2 سال اولاد نہ ہونے کے اسباب معلوم کرنے کے لیے انویسٹیگیشن کی تو اپنے فرٹائل ہونے کے ٹیسٹ بھی کرائے۔ یہ خیال خود انہیں بھی شادی کرتے وقت نہیں آیا تھا، اور نہ اس سے پہلے انہوں نے اس کی ضرورت محسوس کی تھی۔ دراصل عام معاشرتی عوامل کے اثرات سے ڈاکٹر صاحب کا ذہن بھی محفوظ نہیں تھا۔ یہاں اولاد نہ ہونے کا الزام صرف عورت کے بانجھ پن پر آتا ہے۔ یہ کوئی سمجھتا ہی نہیں کہ مرد بھی بانجھ ہو سکتا ہے، اور ڈاکٹر صاحب بہرحال مرد تھے۔ بعد میں جب واقعی بدقسمتی نے ناکامی کے اسباب کی ذمہ داری بیوی کے کھاتے میں ڈال دی تو ڈاکٹر صاحب بددلی اور مایوسی کے رد عمل کا شکار ہو گئے، اور پھر غلط فہمی کا، اس سے تلخی بڑھ گئی۔ ڈاکٹر صاحب نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ محبت کے لیے محبت ہی کافی تھی، ان حالات میں اس سے مجھ سے شادی کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ بیوی اس نرالی منطق کا کیا جواب دیتی اور اپنی بے گناہی کا دفاع کیسے کرتی؟ اسے واقعی ڈاکٹر صاحب سے محبت تھی۔ ازدواجی زندگی کو مکمل تباہی سے بچانے کے لیے اس نے ڈاکٹر صاحب کو دوسری شادی کی اجازت ہی نہیں دی، بلکہ اس پر راضی کر لیا کہ وہ اولاد کے لیے جسے چاہیں شریک حیات بنا لیں، اور ڈاکٹر صاحب نے اس نرس کو پسند کر لیا۔ وہ ان کے اسپتال میں کام کرتی تھی اور ڈاکٹر صاحب اس کے گھریلو حالات سے بخوبی واقف تھے۔ ممکن ہے ڈاکٹر صاحب کو یہ بھی علم ہو کہ نرس کسے چاہتی ہے، اور اگر اس کا کوئی محبوب ہے تو کون ہے۔ اتنی خوبصورت لڑکی پر کوئی نہ مرتا ہو اور اس سے شادی کرنے کا خواہشمند نہ ہو، یہ ناممکن تھا۔ تاہم نرس کے گھریلو حالات مالی طور پر بہت خراب تھے، اور اس نے اپنے سارے مسائل کا حل یہی سمجھا کہ اپنے ارمانوں کی قربانی دے۔ اس نے ڈاکٹر صاحب سے شادی کر لی اور ملازمہ کے بجائے اسپتال کی مالکن ہو گئی۔ کون تھا اس کا محبوب؟ میں نے کہا، مجھے کچھ نہیں معلوم۔ میں نے کہا، میں اندازہ کر سکتا ہوں کہ اس پر کیا گزری ہوگی، کیونکہ میں اور وہ ایک ہی ڈوب جانے والی کشتی کے مسافروں کی طرح ہیں۔ مجھے ڈبونے والی شادو تھی۔
تم غلط موازنہ کر رہے ہو، نیلم نے کہا۔ اس نرس نے ایک مجبوری کے تحت اپنی محبت کی قربانی دی۔ اس نے اپنے آپ کو قربان کر دیا لیکن اپنے خاندان کو مشکلات کی دلدل سے نکال لیا۔ دونوں نے پیسے کے لیے اپنے آپ کو بیچا، مگر ایک نے ضرورت کے تحت، دوسری نے لالچ میں۔ نیلم نے کہا، مگر ناصر، کبھی کبھی مجھے خیال آتا ہے کہ کہیں تمہارے بہتر مستقبل کی خاطر قربانی نہ دی ہو شادو نے۔ وہ چاہتی تھی کہ تم آگے بڑھو، وہ تمہاری ترقی کی راہ میں رکاوٹ نہ بنے۔ زندگی کی عملی جدوجہد میں کوئی کامیابی حاصل کرنے سے پہلے ہی تم پر ازدواجی ذمہ داریوں کا بوجھ پڑ جاتا تو شاید تم ایک شوہر یا 4-6 بچوں کے باپ بننے کے سوا کچھ بھی کر نہ پاتے۔ بہت کم عمر میں روٹی، کپڑے، مکان اور بچوں کی تعلیم اور پھر شادیوں کی فکر میں تمہارے پیروں کی زنجیر بن جاتی تو صرف جسم پر ہی نہیں، تمہاری ذہنی صلاحیتوں پر بھی وقت سے پہلے بڑھاپا طاری ہو جاتا۔ یہی بات اور لوگ بھی کہتے ہیں اور خود مجھے بھی سمجھ آتی ہے، مگر کیا شادو مجھے بتا نہیں سکتی تھی؟ میں نے تلخی سے کہا۔ اگر وہ بتاتی تو کیا تم مان لیتے؟ نیت کا پتہ عمل سے بھی چل جاتا ہے۔ اس کے پیش نظر جو مقصد تھا وہ اس نے حاصل کر لیا۔ وہ تمہاری زندگی سے نکل گئی، تمہیں آزاد کر دیا اس نے، لیکن دیکھ لو، کم سے کم 2 بار اس نے عمل سے ثابت کر دیا کہ وہ تمہاری خیر خواہی کے خیال سے غافل نہیں رہی۔ اس نے ایک بار تمہیں لندن بلایا تھا، معلوم نہیں وہاں اس نے تمہارے لیے کیا سوچا تھا اور کیا بندوبست کیا تھا۔ تمہارے جیسے لاکھوں نوجوان دن رات لندن یا امریکہ اور دبئی جانے کے لیے ہاتھ پاؤں مارتے رہتے ہیں، جائز اور ناجائز طریقوں سے باہر نکل جاتے ہیں اور کچھ کامیاب بھی ہو جاتے ہیں، باقی پکڑے جاتے ہیں، لیکن تمہیں پکڑے جانے کا یا ناکام لوٹنے کا خطرہ بھی نہیں تھا۔ میں اس کی مدد کی بیساکھی کے سہارے پر چلنے سے بہتر یہ سمجھتا ہوں کہ معذور ہو جاؤں، میں نے کہا۔ تم کچھ بھی سوچو، شادو نے ایسا ہی سوچا تھا تمہارے لیے۔ اس کے بعد یہ دیکھو کہ تمہیں ایک ٹھکانہ اسی نے فراہم کیا۔ وہ ہاشمی صاحب کا مکان تھا جو اس نے تمہارے نام کرا دیا۔ اس نے ہاشمی صاحب سے یہ کہا، یہ تم کیسے کہہ سکتی ہو؟ اور کیا وجہ ہو سکتی ہے آخر؟ کیا ہاشمی صاحب سے تمہارا کوئی ایسا رشتہ تھا یا ان پر تمہارا کوئی قرض تھا؟ کوئی نیکی کی تھی تم نے یا احسان کیا تھا ان پر؟ میں نہ چاہنے کے باوجود اس سچ کی کڑواہٹ کو برداشت کرنے پر مجبور تھا۔ ممکن ہے خود ہاشمی صاحب نے ایک زیادتی کی تلافی کی ہو۔ ہاشمی صاحب نیک آدمی تھے، وہ سمجھتے تھے کہ شادو نے کتنی بڑی قربانی دی ہے۔ وہ شادو کے جذبات کو سمجھتے تھے اور اس کے مقصد کو سمجھتے تھے۔ اگر وہ زندہ ہو رہتے تو نہ جانے کہاں کہاں سامنے آئے بغیر تمہارے لیے ترقی کے راستوں کی ہر رکاوٹیں دور کرتے جاتے، بالواسطہ طور پر تمہیں سہارا دے کر آگے بڑھاتے رہتے، صرف اس لیے کہ شادو ایسا چاہتی تھی۔ میں نے اسے غور سے دیکھا، کیا تم نے شادو سے اس موضوع پر بات کی تھی؟ نہیں، مجھے کیا ضرورت ہے بات کرنے کی؟ تم اتنے یقین کے ساتھ یہ سب بتا رہی ہو مجھے، میں نے کہا۔ مجھے مسیحیر نے بتایا ہے، ڈاکٹر رانچا سے معلوم ہوا ہے، ہم شادو کے آفس میں ایک ساتھ گئے تھے۔ ان کی باتوں سے میں نے اندازہ لگایا کہ شادو نے نہ تم سے بے وفائی کی تھی اور نہ تمہیں دھوکہ دیا تھا۔ یہ پیسے کا لالچ نہیں تھا۔ ہاشمی صاحب نے اسے اور تمہیں پناہ فراہم کی تھی اور تمہیں شاہ جی کے جارحانہ عزائم سے محفوظ رکھا تھا۔ وہ خود کیا کر سکتی تھی تمہارے لیے؟ اس نے ہاشمی صاحب کی دولت اور اثر رسوخ کی طاقت کو تمہارے لیے استعمال کیا۔ میں نہیں مان سکتا یہ بات۔ اسے ہاشمی صاحب نے باقاعدہ ورگلایا، اپنی دولت مندی کی چکا چوند سے اور شاہانہ زندگی کے عیش و آرام سے پھانس لیا۔ اس بڈھے کا دل آ گیا شادو پر۔ اس نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ وہ امانت تھی میری۔ اس نے کیوں شادی کے لیے کہا شادو سے؟ خود شادو نے تو نہیں کہا ہوگا، ہاشمی صاحب مجھ سے شادی کر لو کیونکہ میں نصر کی امداد کرنا چاہتی ہوں اور یہ قربانی اس کے اچھے مستقبل کی خاطر دے رہی ہوں۔